بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نمازی کے لیے فجر کی نماز میں فرض سے پہلے 2 سنتیں پڑھنا لازمی ہے؟ اگر کوئی بندہ نیند میں اٹھتا ہے اور جب مسجد پہنچتا ہے تو امام صاحب فرض نماز شروع کر چکے ہوتے ہیں، تو کیا وہ اب پہلے سنتیں پڑھے یا جماعت میں شامل ہو جائے؟ اور اگر کوئی سنتیں چھوڑ دے تو کیا اس کی نماز مکمل ہوگی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کا تفصیلی جواب جانیں گے اور ساتھ یہ سمجھیں گے کہ فجر کی نماز کی کتنے رکعتیں ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اور آخر کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کو ایمان اور منافقت کی علامت قرار دیا۔ فجر کی نماز یہ وہ نماز ہے جو انسان کے ایمان کی روشنی اور دل کے سکون کی دلیل ہے۔ اس کی برکتیں، اس کا وقت، اس کی روشنی اور اس کا سکون، یہ سب انسان کے دل کو بدل دیتے ہیں۔ مگر افسوس، آج کے دور میں یہی نماز سب سے زیادہ ترک کی جاتی ہے۔ رات دیر تک موبائل، نیند کی غفلت اور دنیاوی مصروفیات نے فجر کی برکتوں کو ہم سے چھین لیا ہے۔ لیکن جو بندہ فجر پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے جنت کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی ہے۔ فجر کی نماز اسلام کی 5 بنیادی نمازوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فجر کا قرآن یقیناً مشہود ہے۔ فرشتے خاص طور پر فجر کی نماز کے وقت موجود ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی وہ گویا پوری رات عبادت میں مصروف رہا۔ فجر کی نماز کی کل 4 رکعتیں ہیں، 2 سنتیں اور 2 فرض۔ یہ سنتیں اتنی عظیم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہیں۔ سوچئے وہ سنتیں جو صرف 2 رکعت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دنیا سے بہتر قرار دیتے ہیں۔ ان سنتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ سفر میں بھی نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر جماعت شروع ہو جائے تو کیا سنتیں پڑھیں یا جماعت میں شامل ہو جائیں؟ اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں موجود ہے۔ اگر امام فرض نماز شروع کر دے تو سنتیں چھوڑ کر فوراً جماعت میں شامل ہو جائیں۔ بعد میں اگر موقع ملے تو فرض کے بعد سنتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وقت گزر جائے یا سورج نکلنے کا وقت قریب ہو تو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ یعنی سنتوں کی اہمیت بہت ہے، مگر جماعت کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے نماز سے 27 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو یہ لگے کہ سنتیں پڑھنے سے جماعت چھوٹ جائے گی تو جماعت کو ترجیح دیں، لیکن اگر آپ جلدی اٹھ گئے ہیں اور جماعت میں وقت ہے تو پہلے 2 سنتیں پڑھنا لازمی ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ جو بندہ فجر اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کی وہ گویا پوری رات عبادت میں مصروف رہا۔ یہی وہ نماز ہے جس سے مومن پہچانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نماز فجر اور عشاء کی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز کی پابندی کیسے بنائیں؟ آج کے دور میں سب سے بڑی رکاوٹ نیند ہے۔ انسان رات دیر تک جاگتا ہے، سوشل میڈیا، موبائل، ڈرامے، یوٹیوب، اور پھر صبح سونا چاہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فجر با جماعت ادا ہو تو ہمیں کچھ علمی اقدامات کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے رات کو نیت سے سوئیں، دل میں پکا ارادہ کر لیں کہ کل
فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ جب نیت سچی ہو تو اللہ تعالیٰ خود مدد کرتا ہے۔ دوسرا عمل، رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوئے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ وضو کر کے سوئے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ساری رات اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تیسرا، الارم کو بستر سے دور رکھیں تاکہ آپ کو اٹھنے کے لیے حرکت کرنی پڑے۔ چوتھا، دوستوں کے ساتھ عہد کریں کہ ایک دوسرے کو کال کریں گے، جاگیں گے نہ۔ پانچواں، فجر کے بعد سونے کی عادت چھوڑ دیں بلکہ قرآن کی تلاوت یا ذکر میں وقت گزاریں۔ اس سے دل میں نور اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ یاد رکھیں، جو بندہ فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ دراصل دن کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی روزی میں تنگی آ جاتی ہے، دل میں سستی اور کاموں میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کی شروعات فجر سے رکھی ہے اور جس نے اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اس کے لیے پورا دن خیر سے بھر جاتا ہے۔ دوستوں، فجر کی نماز صرف عبادت نہیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ جو بندہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر وضو کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھوتا ہے اور فجر کا راستہ اختیار کرتا ہے اور دراصل دنیا کے شور سے نکل کر اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر فخر کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ نیند، آرام اور دنیا کو چھوڑ کر صرف میری رضا کے لیے اٹھا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی میں یہ عہد کر لیجئے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے فجر کی نماز نہیں چھوڑنی، کیونکہ فجر کی برکت سے ہی دن میں سکون، رزق میں کشادگی اور دل میں نور آتا ہے۔ اگر کبھی آنکھ نہ کھلے تو مایوس نہ ہو، فوراً اٹھ کر قضا پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو پابندی نصیب کرے۔ فجر صرف نماز نہیں، یہ روح کی تازگی ہے، دل کی زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ سے قرب کا پہلا ذریعہ ہے۔ سبق: فجر کی نماز صرف 2 رکعتیں کی سنت اور 2 رکعتوں کے فرض پر مشتمل نہیں، لیکن ان 4 رکعتوں کے اندر ایمان، قرب الہی اور برکت حیات چھپی ہے۔ جو اس نماز کو تھام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن کو روشنی سے بھر دیتا ہے اور جو چھوڑ دیتا ہے وہ روشنی کھو دیتا ہے، ایمان کی کمزوری میں ڈوب جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ No, 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 no.